خود مختاری چیلنج ہوئی تو بھرپور طاقت سے جواب دیں گے، سپہ سالار کی للکار۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے ہیں پاکستان خطے اور دنیا میں امن کا خواہاں ہے، علاقائی سالمیت کو چیلنج کیا گیا تو قومی سلامتی کا تحفظ کریں گے۔ مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو عوامی حمایت کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ غیر ملکی سپانسرڈ دہشت گردی بلوچستان کی ترقی کے لیے خطرہ ہے۔ دشمن عناصر صوبے میں خوف، عدم استحکام اور تشدد کو فروغ دینا چاہتے ہیں، ان کے مذموم عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب، مسلک یا قومیت نہیں ہوتی، اس کا مقابلہ صرف قومی اتحاد اور پختہ عزم سے ممکن ہے۔ ایسے دہشت گرد گروہ جو بلوچ شناخت کے نام پر بد امنی پھیلاتے ہیں، دراصل بلوچ قوم کی عزت اور وقار پر دھبا ہیں۔ آرمی چیف کی جی ایچ کیو میں 15ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان میں شرکت، شرکاء سے ملاقات بھی کی۔ پاک بھارت کشیدگی پر اتحادیوں کی اہم بیٹھک، وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی بہادر افواج دشمن کے خلاف ہر دم تیار ہیں، قوم سیسا پلائی دیوار کی مانند پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان خطے میں امن اور استحکام چاہتا ہے، لیکن اپنے دفاع کی حفاظت کے حوالے سے منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد سے بھارت کا اشتعال انگیز رویہ انتہائی افسوسناک ہے۔ واقعے کی غیر جانبدارانہ اور آزادانہ تحقیقات کا بھی کہا، پاکستان کو واقعے سے جوڑنے کی بھارتی کوششوں کو واضح طور پر مسترد کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی وفد نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کے دفاع اور حفاظت کے لیے متحد ہیں۔ پاکستان کے دفاع کی خاطر ہم پاکستان کی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وفد کی بھارتی جنگی عزائم دنیا کے سامنے رکھنے پر وفاقی حکومت کی سفارتی کوششوں کی تعریف۔ جنگی جنونی، بھارت کو قومی اسمبلی کے ایوان سے سخت پیغام۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارتی اشتعال انگیزی کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور، متن کے مطابق پاکستان کسی بھی بھارتی اقدام کا فیصلہ کن جواب دے گا، اپنی خود مختاری کا مکمل دفاع کریں گے۔ پاکستان کا پانی روکا گیا تو یہ جنگ شروع کرنے کے مترادف ہوگا۔ پاکستان پر ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، کشمیری عوام کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے، اس وقت پاکستان کو قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، پوری قوم ہر جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے سیسا پیلائی دیوار ہے۔ چین کی پاکستان کی حمایت پر بھارت بے چین، آئرن برادر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری سے چینی سفیر کی اہم ملاقات، پہلگام واقعے کے بعد موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت کا بھارتی حکومت کے غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات پر اظہار تشویش، کہا بھارتی اقدامات سے علاقائی امن اور استحکام کو خطرہ ہے۔ چینی سفیر کا پائیدار اور آزمودہ دوستی کا اعادہ، کہا کہ دونوں ممالک آئرن برادر ہیں، ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا، جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی حمایت کرتے ہیں۔ صدر مملکت سے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بھی ملاقات، صدر پاکستان کا خطے میں امن کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت پر زور، کہا بھارت کے جارحانہ اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ موجودہ صورتحال پر پاکستان کا موقف سمجھتے ہیں، ایران پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے، ایران پاکستان کے ساتھ باہمی مفاد میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ ایران کا پاک بھارت کشیدگی میں کمی کا مشن، عباس عراقچی کی وفد کے ہمراہ اسلام آباد آمد۔ وزیر اعظم سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا بغیر ثبوت پہلگام واقعے کو پاکستان سے منسلک کرنا مسترد کرتے ہیں، بھارت مسئلہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہا ہے، حقائق کا پتہ لگانے کے لیے عالمی تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارت کا پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا ناقابل قبول ہے، کوئی فریق سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ معطل نہیں کر سکتا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی بیٹھک، اسحاق ڈار بولے پہل نہیں کریں گے، جارحیت ہوئی تو بھرپور جواب دیں گے، پہلگام واقعے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا پاکستانی ہم منصب سے 3 بنیادی نکات پر بات ہوئی، خطے کی صورتحال اور پاک بھارت تعلقات پر تفصیلی گفتگو کی۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا پاکستان اور بھارت کو کشیدگی کم کرنے کا مشورہ، انتونیو گوتریس کہتے ہیں جنگ مسئلے کا حل نہیں، پاکستان اور بھارت تحمل کا مظاہرہ کریں۔ امریکی اخبار کا آرمی چیف کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف، نیو یارک ٹائمز نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو مرد آہن قرار دے دیا۔
رپورٹ میں لکھا بھارتی جارحیت کے بعد جنرل عاصم منیر نے فرنٹ سے لیڈ کر کے مثال قائم کر دی، سیاسی اور معاشی مشکلات میں گھری پاکستانی قوم کو متحد کر دیا۔ آرمی چیف نے پاکستان بھارت بڑھتی کشیدگی میں پاکستان کے واضح موقف کو تشکیل دیا۔ جنگی مشقوں میں جنرل عاصم منیر نے ٹینک پر کھڑے ہو کر جوانوں سے خطاب کیا اور کہا کسی بھی بھارتی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جنرل عاصم منیر بھارتی جارحیت کے خلاف سخت موقف رکھتے ہیں۔ آرمی چیف کا رد عمل کسی بھی سیاسی اندازے سے زیادہ لگتا ہے۔ بھارت کے معاملے پر پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کے دفاع کے لیے پی ٹی آئی ہر جگہ موجود ہوگی۔ پاکستانی قوم کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ پہلگام واقعے پر انڈیا نے جھوٹے اور بے بنیاد الزام لگائے۔ پی ٹی آئی کا موقف تھا کہ 37 معاہدہ معطل کرنا ہی ایکٹ آف وار ہے۔ 37 معاہدہ معطلی پر آل پارٹی کانفرنس بلانی چاہیے تھی۔ بھارت نے پانی پر پاکستان سے جنگ چھیڑ دی، جنگی نشے میں چور مودی پاکستان کے حصے کا پانی ڈکارنے لگا۔ بھارت کی پاکستان کے خلاف آبی جارحیت، دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ مزید کم کر دیا۔ بھارت نے دریائے چناب کے پانی کو بگلیار ڈیم کے ذریعے روک دیا۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد صرف 5300 کیوسک رہ گئی۔ گزشتہ روز پانی کی آمد 34600 کیوسک، ہفتے کے روز 87000 کیوسک تھی۔ پانی نہ آنے کی وجہ سے ہیڈ مرالہ سے پانی کا اخراج بند، سپل ویز بند ہونے سے دریائے چناب صحرا میں تبدیل۔ آبی ماہرین کے مطابق بگلیار ڈیم میں 3 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش۔ دریائے جہلم میں پانی کی کمی کا خدشہ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت کشن گنگا ڈیم کے ذریعے دریائے جہلم کا پانی روکنے کا بھی پلان بنا رہا ہے۔ مودی کے دریاؤں کا رخ موڑنے کی سازش، 37 معاہدہ معطل کرنے کے بعد متنازع آبی منصوبوں پر کام شروع کر دیا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کا انکشاف، رپورٹ میں کہا پاکستان کو اطلاع دیے بغیر بھارت نے سالال اور بیگلگھاٹ ڈیم سے گارا نکالنے کے لیے صفائی کا آغاز کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سالال اور بیگلگھاٹ ڈیم کے تمام گیٹس بند کر کے پانی ذخیرہ کیا جا رہا ہے۔ چناب میں پانی کی سطح خطرناک حد تک کم ہو گئی ہے۔ اپنے حصے کے پانی کی ایک بوند نہیں چھوڑیں گے، اسحاق ڈار کی وارننگ۔ کہا بھارت 37 معاہدہ معطل کر کے خطے کو جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی ایف آئی آر 10 منٹ میں درج کر کے پاکستان پر الزام لگا دیا گیا۔ بھارت دنیا کو بے وقوف نہ بنائے، بھارتی اقدامات خطے اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ ہم تیار ہیں، بھارت نے جارحیت کی تو بھرپور جواب دیں گے۔ 29 اور 30 اپریل کو بھارتی طیاروں نے ایڈوینچر کی کوشش کی لیکن ہم نے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ فتح نے ہدف کو ہٹ کیا تو سرحد پار بیٹھے دشمن کا چہرہ لٹک گیا۔ پاکستان کا زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فتح میزائل 120 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ تجربہ ایکسرسائز انڈس کے دوران کیا گیا، مقصد فوج کی تیاری اور تکنیکی نظام کی جانچ تھا۔ صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ پاکستان نے ایل او سی سے متعلق بھارتی پروپیگنڈے کے بخیے ادھیڑ دیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا ملکی اور غیر ملکی میڈیا کے ہمراہ لائن آف کنٹرول کا دورہ، زمینی حقائق میڈیا کے سامنے پیش۔ میڈیا نمائندوں کو ان مخصوص مقامات پر لے جایا گیا جنہیں بھارت نے مبینہ دہشت گردی کے ٹھکانے قرار دیا تھا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا بھارت نے بے بنیاد الزامات لگائے، ہم نے عالمی اور ملکی میڈیا کے سامنے تمام حقائق رکھ دیے، اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ امریکی چینل سی این این کے بین الاقوامی سفارتی ایوارڈ یافتہ ایڈیٹر نک رابرٹسن کا ایل او سی کا دورہ، بھارتی فوج کے ہاتھوں فیک انکاؤنٹر میں شہید کیے گئے محمد فاروق اور محمد دین کے گاؤں سرجوار پہنچ گئے۔ سوگواروں اور عینی شاہدین کے نک رابرٹسن کو انٹرویو میں دل دہلا دینے والے انکشافات، بھارتی فوج کے جعلی مقابلوں کا پول کھول دیا۔ محمد فاروق شہید اور محمد دین شہید کے سوگواروں کی بین الاقوامی میڈیا کے ذریعے انصاف کی اپیل۔
जाफर एक्सप्रेस जैसे वाकयात में भारत मुलव्वस है। हिंदुस्तान का चेहरा बेनकाब करने के लिए शवाहिद पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। शुरका की हुकूमत और DGISPR की जानिब से दी गई ब्रीफिंग में गुफ्तगू। कहा, पहलगाम समेत माजी में किए गए दहशतगर्दी के खुद साख्ता वाकयात भारतीय हुकूमत अपने नापाक अज़ाइम पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरती है। भारत आज तक इल्ज़ामात के सबूत सामने नहीं ला सका। सियासी जमातों का अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा होने का अज़्म। भारत के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े ऐवान में कटहरा लगेगा। पहलगाम वाक़या और भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। सदर सलामती कौंसिल कहते हैं, खित्ते में बढ़ती कशीदगी के बायस तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से ब्रीफिंग में भारत के जारहाना इक़दामात, इश्तियाल अंगेज़ी और इश्तियाल अंगेज़ बयानात से आगाह किया जाएगा। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली पर भी बात होगी। उमर अयूब की कौमी असम्बली में घन गरज। कहा, आज मोदी को रोकने के लिए बानी PTI चाहिए। आप कह रहे हैं हिंदुस्तान किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इस हमले का मुकाबला बानी PTI ही कर सकता है। भारत केल, अठमुकाम, चकोठी, शंक्यारी में हमला कर सकता है। हमारा जवाब ऐसा होना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुंह तोड़ दें। मजीद बोले, बहुत लोगों ने कहा कि अयूब खान ने पानी बेच दिया। पाकिस्तान आज कह रहा है मुआहिदा तोड़ना जंग के मुतरादिफ होगा। वज़ीर आज़म ने भारत को तहकीकात में शामिल होने की पेशकश की। पहलगाम वाक़े से हमारा ताल्लुक नहीं तो तहकीकात का हिस्सा क्यों बने? मौलाना कौमी असम्बली से हुकूमती नुमाइंदों की गैर हाजिरी पर सीख पा सरबराह JUI एहतजाजन ईवान से वॉकआउट कर गए। कहा कि कोई जिम्मेदार शख्सियत यहाँ होती तो हमें ब्रीफिंग देती। इस मुश्किल वक्त में भी हमारे ईवान में कोई संजीदगी नहीं। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। वतन अजीज की दिफा के लिए पूरी कौम इकट्ठी रहेगी। पहलगाम वाक़े पर दोस्त ममालिक को एतमाद में लेने का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए। कतर के वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शेख अब्दुल अजीज़ बिन फैसल बिन मोहम्मद अल सानी से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान कतर के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला ने कहा, आपका दौरा 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अहम साबित होगा। पाक भारत कशीदगी के बावजूद मुआशी मैदान से अच्छी खबर। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। एलामिये के मुताबिक शरह सूद 12% से कम होकर 11% हो गई। एलामिये के मुताबिक महंगाई की शरह में मुसलसल कमी शरह सूद में कमी का सबब बनी। महंगाई की शरह अप्रैल में सालाना बुनियादों पर 0.3% रही। ग़िज़ाई अशिया और तवानाई की कीमतों में गिरावट से महंगाई कम रही। भारत को IMF से मुंह की खाने के बाद भी आराम नहीं आया। एशियाई तरक्याती बैंक से पाकिस्तान की माली इमदाद बंद करने का मुतालबा कर दिया। भारतीय वज़ीर खजाना की मिलान में एशियाई तरक्याती बैंक के सालाना इजलास के दौरान बैंक के सदर से मुलाकात। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुलाकात में मुतादिद अमूर पर बातचीत की गई। पाकिस्तान के लिए तरक्याती फंड्स की बंदिश का मुतालबा भी किया गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमला मोदी का सोचा समझा इकदाम था। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती का जाली हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। कहा, पहलगाम हमले के बाद निहत्ते कश्मीरी मुसलमानों को दहशतगर्द करार देकर उनको बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। कुलगाम में एक और निहत्ते कश्मीरी को शहीद करके लाश दरिया में फेंक दी गई। बांडीपुरा में भी बेगुनाह कश्मीरियों को बेदर्दी से शहीद किया गया। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। मोदी सरकार ने डेली टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगा दी। भारतीय प्रोपेगेंडा में नकाब करने पर डेली टाइम्स को भारत में ब्लॉक कर दिया गया। भारतीय सिख ने मेजर गौरव आर्या की असलियत खोल दी। कहा, पंजाब के लोगों की 2 बटालियंस की नफरी गुजरात बॉर्डर पर खड़ी कर दो तो गौरव आर्या अपनी धोती छोड़कर भाग जाएगा। जब भी बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ी वहां सिख जाते थे। मेजर गौरव आर्या जैसे लोग हालात खराब होते ही साबुन खाकर पेट खराब करके बीमारी के बहाने बनाना शुरू कर देते थे। गुजरात और दिल्ली की तारीख पढ़ लें, वहां कभी लड़ाई नहीं हुई।
پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر مودی سرکار بھارتی عوام کے سخت سوالات کا جواب دینے میں ناکام۔ بھارتی خاتون نے سوال اٹھایا، بھارتی سیکیورٹی اور پہلے سے اطلاع کے باوجود حملہ آور موقع واردات پر پہنچے کیسے؟ لوگوں کو قتل کرنے کے بعد دہشت گرد فرار کیسے ہو گئے؟ حملہ آوروں کا فرار ہو جانا نظام کی سنگینی پر سوالیہ نشان ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت سے اٹھنے والی آوازوں سے واضح ہے کہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن مودی سرکار کی ناکامی ہے۔ بلوچستان متحدہ قبائل کی پاک فوج سے یکجہتی کے لیے ریلی، غیور قبائل کا پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم۔ بھارت کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی شدید مذمت، بھارت اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ متحدہ قبائل کے چیف امان اللہ کاکڑ نے کہا، بھارت کی آبی جارحیت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ بلوچستان سے قبائل کا پہلگام فالس فلیگ کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا حوصلہ افزا اقدام ہے۔ بھارت سے واپس آنے والے مریضوں کا پنجاب میں مفت علاج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اعلان، کہا بھارت سے علاج کے بغیر واپس آنے والے مریضوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پنجاب حکومت انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ 9 مئی واقعات میں ملوث مزید 20 ملزمان کو سزا۔ راولپنڈی کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا، ملزمان کو 6 ماہ قید بامشقت، 50 ہزار روپے جرمانہ۔ ملزمان نے اقبالی بیان میں کہا، پی ٹی آئی قیادت کے اکسانے پر حملہ کیا، بہکاوے میں آ کر توڑ پھوڑ کی، مستقبل میں ایسے جرائم کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ خیبر پختونخوا کی تاریخ کی بڑی مالی بدعنوانی پر ایکشن، صوبائی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور اسپیکر کا 40 ارب روپے کے مالیاتی اسکینڈل کا نوٹس۔ چیئرمین پی ایس ای بابر سلیم سماتی نے پوچھا، سرکاری فنڈز نجی اکاؤنٹس میں کیسے منتقل کیے گئے؟ محکمہ خزانہ اور سی این ڈبلیو سے کرپشن کی انکوائری ہوگی، کسی کو صوبے کے عوام کا پیسہ چوری نہیں کرنے دیں گے۔ خرد برد اور بدعنوانی میں ملوث تمام کرداروں کو بے نقاب کیا جائے گا۔ پاکستان سپر لیگ کے سپر ٹاکرے، پشاور زلمی کے خلاف ملتان سلطانز کی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی۔ سلطانز کے 86 رنز پر 7 کھلاڑی پیویلین لوٹ گئے۔ رضوان 17، طیب طاہر 22 رنز بنا کر آؤٹ۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی پیس بیٹری کے فیوز اڑ گئے۔ کرنچ میچز میں ہر بار اپنی ٹیم کو شکست سے دوچار کروانے والے شاہین آفریدی اور حارث رؤف کی شائقین کرکٹ نے کلاس لے لی۔ 6 برس سے گرین شرٹس کی مسلسل نمائندگی کرنے والے دونوں فاسٹ بالرز پی ایس ایل میں بھی ناکام۔ تیز گیند بازوں کی ڈیتھ اوورز میں رنز کھانے کی روایت برقرار۔